ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی، حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق۔ پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن بن گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن نتائج کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، اتحاد ختم کرنے کی دھمکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب، انہوں نے کہا کہ لوگ نسل در نسل سے دھاندلی کر رہے ہیں، نواز شریف تینوں بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے پر رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، لکھا قیامت 2024 میں ہی آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ امریکی فوج کے ایران پر ایک بار پھر فضائی حملے، مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکی فوج کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی افواج پر اچانک حملے کی کوشش کے جواب میں ایران کے خلاف حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے کے جواب میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ فضائی حملوں کے بعد سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ہنگامی ملاقات۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کا اعادہ، سعودیہ کی بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں۔ متعدد ممالک سے رابطے، خبر ایجنسی کے مطابق اتحاد کی تشکیل کے لیے سعودی عرب کی درجنوں ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کا 5 ارب ڈالرز کا قرض رول اوور کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالرز کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے موخر کر دی، جس سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالرز کے ڈپازٹس ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر اس سال اپریل میں حاصل کیے تھے۔ یہ قرض سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا، جس سے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ادائیگیاں کی تھیں۔ دھاندلی پر قانونی راستہ اپنائیں گے۔ چودھری یاسین کے حلقے میں 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کیا گیا، جس کے ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان پولنگ اسٹیشنز کا 99% ٹرن آؤٹ ہے۔ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا کہ تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ کشمیر کے بحران کا حل ہمارے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے۔ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، لکھا قیامت 2024 میں آ گئی تھی، 2024 میں خیرات کے مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق، پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن ہو گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔
کویتی وزیر خارجہ شیخ جابر الحمد الصباح کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کویت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی غیر متزلزل اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا کہ دونوں برادر ممالک ہر مشکل اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت کے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو سخت مار پڑے گی، ہم انہیں بری طرح شکست دیں گے۔ اردن پر داغے گئے ایرانی میزائلوں کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی فورسز نے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ عراق میں کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد کی گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران سے متعلقہ 8 ٹینکرز اور 10 شخصیات پر پابندی لگا دی ہے۔ اور گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کا جیولن تھرو ایونٹ، کوالیفائنگ راؤنڈ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:25 پر شروع ہوگا۔ اہم ترین مقابلے میں ارشد ندیم کا مقابلہ روایتی حریف بھارت کے نیرج چوپڑا اور سری لنکا کے رمیش تھارنگا سے ہوگا۔ ارشد ندیم 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں 90.18 میٹر کی تاریخی تھرو کے بعد گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں فائنل راؤنڈ تک رسائی کے لیے کم سے کم 82 میٹر کی تھرو درکار ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔